المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ایک انسان پہ جو پہلا واجب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کچھ اختلاف کا بھی ذکر کیا تھا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اشاعرہ یا متأخرین اشاعرہ جو ہیں ان کے یہاں بھی جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہی پہلا واجب ہے۔ تو اس کے بعد حضرت امیر کبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تفصیل بیان کی تھی کہ یہ ماننا کہ اس زمین و آسمان کا بنانے والا ایک اللہ ہے، اس کائنات کا خالق و مالک ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو فی الحال اس کو ہم کہتے ہیں، جب ہم علم الکلام میں بات کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں الالہیات۔ الالہیات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مباحث، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی ذات، اس کی صفات وغیرہ، ان کے بارے میں جو کلام ہوتا ہے علم العقائد میں یا علم الکلام میں، اس کو الالہیات کہتے ہیں۔ اور پھر ایک پورشن ہوتا ہے جو نبوت کے بارے میں بحث ہوتی ہے، نبی کسے کہیں گے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، نبوت کا جو سلسلہ جاری ہے اس کو ہم النبوات کہتے ہیں، الہیات نبوات۔ اور پھر السمعیات بھی ایک باب ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد آگے فرماتے ہیں حضرت امیر کبیر رحمہ اللہ تعالیٰ، تو یہ جو اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ علم الکلام کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ آپ کو ایز سچ قرآن و سنت میں نہیں ملیں گے۔ کیوں نہیں ملیں گے وہ میں نے اس پہ ایک مستقل کلاس میں ہم نے بات کی تھی کہ علم الکلام اور عقیدے میں فرق کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک جملہ ہے آپ کی کتاب میں لکھا ہے آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں واجب الوجود، فرماتے ہیں واجب الوجود اس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود، واجب الوجود یعنی کہ نیستی راہ بوائی راہ نیست، کہ نیستی کا اس کے ہاں گزر نہیں، نیستی کا اس کے ہاں گزر نہیں۔ نیستی کا مطلب ہے نہ ہونا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے اور نہ ہونا، عدم، نان ایگزسٹنس، اس کا تصور اللہ کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، اس کا وجود واجب ہے، وہ ہم ابھی دیکھیں گے۔ اللہ واجب الوجود ہے اور نیستی یعنی نان ایگزسٹنس، عدم، نہ ہونا، اس کا اللہ کے ہاں گزر نہیں، اس کا خدا کے بارے میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو وجود کی بحث ہے یہ بڑی اہم بحث ہے۔ وجود کا جو وجود جسے آپ کہتے ہیں وجود، جس کے لیے آپ انگریزی میں بینگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بینگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اہم بحث ہے، یہ فلسفی کی بھی بڑی اہم بحث ہے، علم الکلام کی بھی بڑی اہم بحث ہے، اور یہ ایسی بحث ہے جس پہ ایک تہذیب جن چیزوں پہ قائم ہوتی ہے، یعنی وجود کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہے، جو بینگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے فلسفہ، فلسفی جس کو آپ کہتے ہیں، فلسفے میں مستقل فلسفے کی ایک برانچ ہے جس کو آپ اونٹولوجی کہتے ہیں۔ اونٹولوجی از دیٹ برانچ آف فلسفی وچ ڈیلز ود بینگ، تھیوری آف بینگ۔ وجود کیا ہے اور کیا چیز موجود ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، ہر چیز کا جو وجود ہے وہ کس اعتبار کا وجود ہے، وہ کس حیثیت کا وجود ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح فلسفے کی ایک شاخ جس کو آپ لاجک کہتے ہیں، منطق، لاجک، یا اسی طرح فلسفے کی ایک شاخ جس کو آپ میٹا فزکس کہتے ہیں، واٹ ایگزسٹس بیانڈ دی اسکوپ آف فزکس، یا اسی طرح ایپسٹمالوجی، علم کا تصور کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں، علم کے ویلڈ سورسز کیا ہیں وغیرہ۔ تو اسی طرح ایک برانچ فلسفی کی ہے اونٹولوجی۔ اونٹولوجی مینز جو بینگ کو، وجود کو ڈسکس کرتی ہے، تو جس کا یعنی اونٹولوجی کا موضوع کیا ہے، واٹ دیئر از، ہے کیا۔ تو اس سوال کا جواب آپ کو اونٹولوجی فراہم کرتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے مذہب بھی اس کا جواب دیتا ہے،
مذہب بھی جواب دیتا ہے نا. فلسفہ اور مذہب ان کا جو جس چیز کو یہ ڈسکس کرتے ہیں سبجیکٹ میٹر جو ہے مذہب اور فلسفہ وہ ایک ہی ہے. البتہ فرق یہ ہے فلسفہ جو ہے وہ عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے, وہ قیاس آرائیاں کرتا ہے, وہ سپیکولیشن سے کام لیتا ہے. مذہب جو ہوتا ہے مذہب کی بنیاد وحی پہ ہوتی ہے. تو آنٹولوجی وجود کا جو تصور ہے تو قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے. تو ہمارے علماء نے پھر اس کو فردر ڈیولپ کیا ہے. تو یہ سوال وٹ دیئر از ہے کیا. جب آپ دیکھتے ہیں فلسفے میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ 3 چیزوں کے بارے میں بحث ہوتی ہے. ایک مثلا ورلڈ دنیا کے بارے میں, جو جب آپ آنکھیں کھولتے ہیں یا تو دنیا ہے. دوسری بحث جو ہوتی ہے وہ خدا کے بارے میں ہوتی ہے, گاڈ جس نے اس دنیا کو بنایا. اور تیسری ہوتی ہے سیلف یا سول, آپ. تو یوزولی آپ دیکھیں گے فلسفے میں جب آپ بحث کریں گے آنٹولوجی کے بارے میں تو ان چیزوں کو آپ زیر بحث لائیں گے. ورلڈ دنیا کی حقیقت کیا, اس کا وجود. تو بہت سارے فلسفے ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کے وجود کا انکار کیا, کہا دنیا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جو غالب کا بھی شعر ہے, جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود, جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود, پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. سمجھ آ رہی بات آپ کو, جب کہ تجھ بن خدا, جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود, پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. یعنی پھر ان چیزوں کے بارے میں تھیریز ہیں مختلف. اسی سلسلے میں پھر وحدت الوجود وحدت الشہود کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو ورلڈ, خدا اور سیلف, آپ. میں ہوں, میں ایگزسٹ کر رہا ہوں, میرے وجود کی حیثیت کیا ہے, اور آپ, یہ ساری دنیا ہے, اور اس دنیا کا بنانے والے خدا. تو اس کو آنٹولوجی کہتے ہیں. اور ہر چیز کا جو بھی وٹ ایور ایگزسٹس دیئر اس کا ایک آنٹولوجیکل سٹیٹس ہے. آنٹولوجیکل سٹیٹس جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی اس کا وجود, اس کے وجود کا سٹیٹس کیا ہے. تو یہ جو بحث ہے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ, دیکھیں اس سے میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ شاہ ہمدان کے علم کا جو معاملہ ہے, یہ کوئی وہ عام آدمی تو جب یہ بات کر رہے ہیں تو جو یہ سوچ سمجھ کے لکھ رہے ہیں. تو آنٹولوجیکل سٹیٹس کیا ہے ان چیزوں کا. تو شاہ ہمدان نے یہاں پہ یا عقیدے میں یا علم الکلام میں یہ آنٹولوجی کی بحث ہے, وجود کی بحث. تو جب ہم وجود کی بحث کرتے ہیں تو واجب الوجود تو علماء نے استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. تو واجب الوجود کسے کہتے ہیں. دیکھیں اب یہ تو واجب الوجود پہ میں بات کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ واجب الوجود است, اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے. تو دیکھیں معنی واجب الوجود کسے کہتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ ٹائپس آف بینگ یا ڈویژن آف بینگ, وجود کی اقسام. تو فرماتے, تو علماء کہتے ہیں معنی کونہ تعالی واجب الوجود, اللہ تبارک و تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا. اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے انہ لا یجوز علیہ العدم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس پہ عدم طاری ہو, وہ کبھی معدوم ہو, اس کا وجود ہمیشہ ہے. تو وہ وجود جو ہمیشہ سے ہے, جس پہ کبھی, جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, وہ یہ وجود کی ایک قسم ہے. وہ وجود جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, جس پہ کبھی عدم طاری نہ ہو, جس پہ کبھی نان ایگزسٹنس نہ آئے, جو ہمیشہ ایگزسٹ کرتا رہے, اس کو کیا کہتے ہیں, اسی کو. تو اللہ اس اعتبار سے واجب الوجود ہے. تو فلا يقبل العدم, یہ واجب الوجود جو ہوتا ہے یہ نان ایگزسٹنس کو قبول نہیں کرتا, یا عدم کو قبول نہیں کرتا. لا ازلا ولا ابدا, نہ تو ازل میں نہ تو ابد میں, یعنی یہ ازل سے ہے ابد تک ہے. ازل میں اس کا نہ ہونا ذہن میں نہیں آ سکتا. ہاں, ازل میں یعنی ذہن میں نہیں آ سکتا کہ یہ ازل میں نہیں تھا, اور ابد میں بھی یہ ہوگا, ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ یہ ابد میں نہیں ہوگا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, واجب الوجود. ٹھیک ہے, واجب الوجود, تو یہ وجود, ٹھیک, بینگ. یا یہ تعریف علامہ باجوری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. اسی طرح جرجانی کی جو بڑی مشہور کتاب ہے, جس کا اکثر ذکر آتا ہے, کتاب التعریفات, ٹھیک ہے, امام جرجانی کی, وہ فرماتے ہیں واجب الوجود, یعنی ان نے ایک اور نقطے کا اضافہ کیا ہے, اور یہ دونوں مراد ہوتے ہیں جب اس کا ذکر آتا ہے علماء کے یہاں. فرماتے ہیں هو الذی, واجب الوجود وہ ہے, یکون وجودہ من ذاتہ, جس کا وجود اپنی ذات سے ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے, جس کا جو خود قائم ہے, اپنی ذات کے بل پہ قائم ہے. ولا یحتاج الی شیء اصلا, اور کسی چیز کا محتاج نہیں, جس کا وجود. اب ہم نے 2 چیزیں دیکھی. تو واجب الوجود میں ایک یہ بات آئی کہ وہ بذات خود قائم ہے, اس کا وجود جس طرح ہم ہیں, ہمارا جو وجود ہے یہ اللہ کا محتاج ہے. تو واجب الوجود اسے کہتے ہیں جو کسی وجود کا محتاج نہ ہو. ٹھیک ہے, جو یعنی جو کسی اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو, اور جس پہ کبھی عدم طاری نہ رہا ہو. تو یہ ہے واجب الوجود, جس کا ذکر حضرت امیر کبیر رحمہ اللہ نے یہاں پہ کیا. تو اس کے بعد اس بینگ کے پیش نظر یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء نے کس طرح چیزوں کو دیکھا ہے. تو جو یہ وجود ہے, اس وجود کو علماء نے 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے, 3 اقسام میں. تو ایک ہے واجب الوجود, جس پہ ہم نے بات کی. واجب الوجود کون ہے, ما یستحیل عدمها, یستحیل ہو گیا ناممکن ہونا, ما یستحیل عدمها یعنی جس کا نہ ہونا ناممکن ہے, یہ ہمیشہ ہوگا. وہ وجود جس کا نہ ہونا امپاسبل ہے. ایک دوسرا ہے الممتنع الوجود,
मुमतनी उल वजूद किसे कहते हैं? मा यस्तहीलु वजूदुहा, जिसका होना नामुमकिन है। ये वाजिबुल वजूद का अपोजिट है। वाजिबुल वजूद जिसका न होना नामुमकिन है, मुमतनी उल वजूद अल मुमतनी उल वजूद जिसका होना नामुमकिन है। मसलन कल जम बैन ज़िद्दैन, जैसे दो जिद्दों का आपस में जमा होना, इज्तिमाउ ज़िद्दैन जिसे आप कहते हैं, वो तो तजाद है, वो तो कभी नहीं होगा। दो और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है अल मुमकिनुल वजूद। मुमकिनुल वजूद, मुमकिनुल वजूद किसे कहते हैं? मा यस्तहीलु वजूदुहा वला अदमुहा, यानी माला यस्तहीलु वजूदुहा वला अदमुहा, जिसका होना या ना होना नामुमकिन नहीं है, यानी ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, पहला जो है ये लाजिमन होगा, दूसरा ये लाजिमन नहीं होगा, और तीसरा अल मुमकिनुल वजूद ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कल आलमी व अज्जाइही, जैसे ये दुनिया, ये यूनिवर्स जो आपको नजर आ रही है और इसके अज्जा। ठीक है, तो ये सिंपली तो इस सारे, अब देखिए हमारी ऑन्टोलॉजी है, और हमारी ये जो ऑन्टोलॉजी है इसी पे हमारे बाकी फलसफों का दारोमदार है। हमारी जो एपिस्टेमोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी हमारे जो इल्म का तस्वुर है, या हमारे जो एथिक्स है, हमारे अखलाकियात या हमारा नजरिया इल्म, वो इसी पे मुनहसर है, इसी पे मुनहसर है। पहले आपका इस कायनात के बारे में, वजूद के बारे में आपका तस्वुर क्या है। जो इंसान खुदा को नहीं मानेगा वो कहेगा कि कोई अल्टीमेट बीइंग है ही नहीं, कोई वाजिबुल वजूद है ही नहीं। जाहिर सी बात है, जो खुदा को मानेगा ही नहीं, खुदा के वजूद का मुनकिर होगा, वो वही को एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज मानेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑन्टोलॉजी में ही खुदा बीइंग का इनकार कर रहा है। आप समझ रहे हैं? जो वेस्ट का जो मसला है, वहाँ पे ये परसेप्शन में फंस जाएगा, परसेप्शंस वगैरह उन चीज़ों में। तो इसीलिए ऑन्टोलॉजी को तय करना ये बड़ी अहम चीज़ है, और इस पे हमारे उलमा ने बहुत काम किया है। लेकिन आज के ज़माने में इस पे फर्दर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में इस पे काम हो रहा है। मगरबी फ़लसफ़ा वो बहुत इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो हम शुतुरमुर्ग बन के छुप जाएंगे तो उससे काम। हाँ, ऑन्टोलॉजी आपको पेश करनी है कुरान और हदीस की बुनियाद पे, जैसे हमारे उलमा ने माजी में कोशिशें की। अच्छा, तो ये है। तो इस सिलसिले में फिर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने भी इसका जिक्र किया है। इससे थोड़ा अगर आपको समझ में और आसानी होगी। इमाम सुयूती रहमहुल्लाह बड़े कसीर व तसानी मुसन्निफ है। अल्लाह की आयत में से एक आयत थे, फरमाते हैं अलवाजिबु, यही तीन वजूद है, अलवाजिब या वाजिब है, अलमुमतनी या मुमतनी है, या मुमकिन है। तो वाजिब के बारे में फरमाते हैं मक्तज़त ज़ातुहु वजूदहु फिल खारिज, जिसकी ज़ात तकाजा करे कि खारिज में लाजिमन उसका वजूद होना चाहिए, यही है जिस वाजिबुल वजूद। अलमुमतनिया कौन है? मक्तज़त ज़ातुहु, जिसकी ज़ात तकाजा करे अदम वजूद ही फिल खारिज, कि खारिज में इसका वजूद होगा ही नहीं, क्योंकि ये मुमतनिउल वजूद है। और तीसरा मुमकिन अलमुमकिन के बारे में फरमाते हैं जो इमाम सुयूती रहमहुल्लाह, मालम तख्तज़ी ज़ातुहु फिल खारिज वजूदन वला अदमन, खारिज में यानी इसकी ज़ात खारिज में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, देखिए मुमतनिउल वजूद आप कहेंगे इसकी ज़ात कहाँ है, ये सवाल पैदा हो सकता है। आप कहेंगे भाई आपने कहा वाजिब की ज़ात ये तो होती है, आपने कहा मुमकिन की ज़ात ये भी होती है, लेकिन मुमतनिया की ज़ात का जिक्र, ये मुमतनिया की ज़ात आपके जहन में होगा, यानी आपके जहन में मुमतनिया की ज़ात मौजूद है, लेकिन खारिज में वो कभी मौजूद नहीं होगी। ठीक है, तो ये है। तो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं आसान अल्फाज में, अगर आपने कभी अंग्रेजी पढ़ा, या खुसूसन जो स्टूडेंट्स इस्लामिक स्टडीज़ वाले हैं, इस्लामिक स्टडीज़ वालों के यहाँ काम आता है, जब वो उसमें फ़िलासफ़ी वगैरह उनका पेपर एक होता है, तो उसमें क्या है, तो वहाँ पे हम देखते हैं डिवीजन ऑफ बीइंग, वहाँ पे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। वाजिबुल वजूद के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? नेसेसरी बीइंग। जब आप पढ़ेंगे अल-किंदी, अल-फाराबी वगैरह वो चीज़ें, तो नेसेसरी बीइंग उसको हम क्या कहते हैं? विच एग्जिस्ट्स इन इटसेल्फ, जो खुद से कायम है, कायम बिज़ात, और या दैट विच कैन नॉट बट एग्जिस्ट, जिसके लिए कोई चारा नहीं है लेकिन मौजूद होना, दैट विच कैन नॉट बट एग्जिस्ट, और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इट इज अनथिंकेबल, अनथिंकेबल इसका न होना ये अनथिंकेबल है। जैसे कौन? इसकी सिर्फ एक मिसाल है, वो कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात। अच्छा, अब सिफ़ात का मसला भी है। अल्लाह की जो सिफ़ात है, मुअतज़िला कहते हैं कि नहीं सिफ़ात नहीं थी, वो बाद में अल्लाह ने बना दी, हम मानते हैं कि पहले से सिफ़ात थी, वो भी एक मसला है सिफ़ात का। ठीक है, उसके बाद जो कंटेंजेंट बीइंग किसको कहते हैं, तो याद रखें नेसेसरी बीइंग मींस वाजिबुल वजूद, कंटेंजेंट बीइंग मींस मुमकिनुल वजूद, दैट विच रिसीव्स इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम अनदर। देखो यहाँ पे विच एग्जिस्ट्स इन इटसेल्फ, यहाँ पे है विच रिसीव्स इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम अनदर, जो अपने वजूद के लिए दूसरे का मोहताज हो, और एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज थिंकेबल और पॉसिबल, जिसका न होना काबिल तसव्वुर भी है, थिंकेबल भी है, और क्या कहते हैं इसे, पॉसिबल, मुमकिन भी है। तो ये है सिंपली हज़रत शाह हमदान रहिमहुल्लाह ताला ने जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ठीक, उसके बाद मैं इख्तिसार से आगे इसको जा रहा हूँ, वरना अच्छा अब ये जो मसला है, ये जो वाजिबुल वजूद की जो बहस है ना, इस पे इस लफ्ज़, ये जो इस वजूद, इससे हमारे उलमा ने अल्लाह तबारक व तआला के वजूद को साबित किया है।
جس کو آپ کہتے ہیں آرگیومنٹس فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ. اور یہ صرف مسلمانوں نے نہیں کیا, یہ باقی جو آپ دیکھیں گے جو متکلمین باقی مذاہب کے تھے, کرسچینٹی کے جو متکلمین ہیں, یا حتیٰ کہ ہندو مذہب میں بھی جو جن کے یہاں وہ فلاسفہ جن کا وہ علم الکلام کی طرف جو ان کے یہاں رجحان ہے, وہ ان کے متکلمین, تو انہوں نے بھی وجود کی بحث سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے نا. آج بھی دیکھیے دنیا میں تو یہ بحثیں چل رہی ہے. آپ کے پاس تو کتاب آئی ہے کہ گاڈ ڈیلیوژن, معلوم ہوگا آپ کو, یہ خدا کے بارے میں سب دھوکا ہے, مل رہی ہے بازار میں. ایک کتاب ہے گاڈ از ناٹ گریٹ, یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, بالکل اس کا اپوزٹ, گاڈ از ناٹ گریٹ, ایتھیسٹ بندہ ہے, اس نے خدا کے وجود کے خلاف کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں ظاہر سی بات ہے اس کام کو تو ہر انسان نہیں کرے گا, یعنی ایک تصور ہے کہ جو کچھ اس کے لیے بھی کچھ متخصصین ہونے چاہیے, اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری بھی ہے. ٹھیک ہے, سمجھے آپ, تو یہ چیز ہے. تو یہ جو وجود کی بحث ہے, اس سے ہمارے علماء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا. اس کے بعد حضرت شاہ ہمدان فرماتے ہیں, آپ اپنی کتاب کو دیکھیں, یہ بھی اسی کی تفصیل ہے. دیکھیں, قائم بالذات, قائم بالذات جب کہیں گے یعنی یہ بھی واجب الوجود کی تھوڑا توضیح ہے نا, جو اپنی ذات سے قائم ہے. حضرت شاہ ہمدان فرماتے ہیں رحمہ اللہ, فرماتے ہیں قائم بذات خود است, آسان ہے, قائم بذات خود است, خود قائم ہے, اپنی ذات سے قائم ہے, جو ہم نے ابھی دیکھا. ٹھیک ہے, جو کسی کا محتاج نہ ہو. اور فرماتے ہیں اس کے بعد کہ وایرا ہیچ کس نیاز نیست. ٹھیک ہے, وہ خود قائم بذات ہے, وایرا بہیچ کس نیاز نیست, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ ہاں, اللہ الصمد, اللہ الغنی, آپ اس کو کیا کہیں, اللہ غنی وغیرہ, قائم بذات ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں, کسی بھی چیز میں, نہ اپنے وجود میں, نہ اپنی کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. تو ایبسلیوٹلی ہم اس کی نگیشن کر رہے ہیں. ٹھیک, اس کے بعد فرماتے ہیں یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں, قائم بذات ہے, وہیچ کس, اور ہر شخص, وہی چیز اور ہر چیز. ٹھیک ہے, چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو, ہر شخص اور ہر چیز از وائی بے نیاز نیست, اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. خود تو وہ قائم بذات ہے, سمپل اس کا مطلب یہ ہے, خود وہ قائم بذات ہے, وہ خود کسی کا محتاج نہیں, لیکن ہر چیز اور ہر شخص, ہر انسان اس کا محتاج ہے. محتاج کس میں ہے, سب سے پہلے اپنے وجود میں. کیوں؟ کیونکہ ہم جو بھی موجود ہے دنیا میں وہ ممکن الوجود ہے. کیا ہے؟ ممکن الوجود. ہمارا وجود ہو بھی سکتا تھا اور نہیں بھی ہو سکتا تھا. ہمارا وجود یہ نہیں تھا کہ لازمی, ہمارا وجود ہو بھی سکتا تھا, نہیں بھی ہو سکتا, کیونکہ ہم ممکن الوجود ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں وجود بخشا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہم اس کے کیا ہیں, ہم اس کے بے نیاز, ہم اس کے محتاج ہیں اور ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, بس یہ کچھ ہے اس میں, یہ جو کتاب ہے آپ کی, اس میں کچھ یہ علم الکلام کی بحثیں ہیں, یہ آپ کو پھر کہیں پہ ملیں گی بھی نہیں, مشکل سے ہی ملیں گی. اچھا, اس کے بعد ایک لفظ استعمال کیا, بس ان دو کی آج ہم وضاحت کریں گے, پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. اب یہ تو ان نے وضاحت کی, یعنی آج کی کلاس میں جب آپ انشاءاللہ گھر جائیں گے تو اب آپ کے ذہن میں کہ واجب الوجود کسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, الممکن الوجود اور ممکن الوجود, اور یہ آپ کے کام آئے گا جب آپ مطالعہ کریں گے, جب بھی آپ کتابیں پڑھیں گے ان میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے, تو ہم جب پڑھتے تھے بچپن میں تو بڑی مشکلیں ہوتی تھی, کافی عرصے تک, کافی ٹائم لگتا تھا, ہم کس سے پوچھیں. تو اس زمانے میں تو کسی سے پوچھنے اتنا بھی وہ جو نالج ایکسپلوژن اتنا نہیں تھا, تو یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. مثلا اگر آپ علامہ شبلی کی الغزالی کو دیکھیں گے, الغزالی, تو اس میں یہ تینوں اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں, تینوں. اسی طرح اگر آپ ان کی علم الکلام کو دیکھیں گے تو آپ کے کام خصوصاً وہ ان سے میں کہہ رہا ہوں جن کا اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ وابستگی ہے, یا جن کا بیک گراؤنڈ اسلامک اسٹڈیز کا ہے, تو ان کے یہ کام آتا ہے. اچھا, اس کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں, وہ ہو گیا وہ اللہ, اور وہ جوہر نیس و عرض نیس, اور اللہ نہ تو جوہر ہے نہ تو عرض ہے. اب دیکھیں, یا تو میں سیدھا جاؤں گا, اس کی وضاحت نہیں کروں گا, لیکن یہ سمجھ نہیں آئے گا. اللہ نہ تو جوہر ہے نہ وہ عرض ہے. عرض سے کیا مراد ہے, یہ الف والا عرض نہیں, الف سے عرض میں زمین, یہ عرض ہے, اور دوسرا کہا جوہر. اللہ نہ تو جوہر ہے نہیں عرض ہے. اب اس کی تھوڑا وضاحت دیکھتے ہیں. دیکھیے جوہر کسے کہتے ہیں, جوہر کہتے ہیں یا عرض کسے کہتے ہیں, الجوہر ما یقبل التحیز, جو تحیز کو قبول کرے. کس کو؟ تحیز کسے کہتے ہیں, تحیز کہتے ہیں جو کسی خالی سپیس کو فل کرے, جس کا وجود ہو, جو ایگزسٹ کرتا ہو خود سے, جو چیز خود سے ایگزسٹ کرتی ہو, خود سے مطلب یعنی اس کا وجود ہو, جس کو آپ دیکھ سکیں.
جو خود سے ایگزسٹ کرتی ہو اور جو اسپیس کو فل کرے. تحیز, ٹھیک ہے, جو مثلاً یہ جوہر ہے, یہ پین ہے نا, کیوں یہ ایگزسٹ کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو بنایا ہے کسی نے, واجب الوجود نہیں ہے, ممکن الوجود ہے یہ, لیکن ایگزسٹ کر رہا ہے اور ایک جگہ لے رہا ہے. اگر آپ اس کو یہاں پہ رکھیں گے, دیکھیں میرا ہاتھ ہے, اس پہ میں نے اس کو رکھا, اس نے اس جگہ کو فل کیا. اب اگر میں اسی پہ کوئی چیز رکھنا چاہوں تو مشکل ہے نا, مجھے اس کے سائڈ پہ رکھنا ہے دوسری چیز کو. تو یہ وہ چیز ہے الجوہر, جوہر جس کا اپنا وجود ہے, جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک جگہ پہ رکھا, اس نے اسپیس کو آکیپائی کیا. ما یقبل التحیز, جو تحیز کو قبول کرے. ٹھیک. العرض, عرض کسے کہتے ہیں؟ ما لا یقوم بذاتہ, جو خود سے قائم نہ رہ سکے. یہ خود سے قائم رہتا ہے, بنایا کس نے وہ دوسری بات ہے, لیکن خود سے قائم ہے نا, قائم ہے. میں یہاں پہ ہوں یا نہ ہوں, یہ ہے یہاں پہ. تو عرض کہتے ہیں ما لا یقوم بذاتہ, جو خود سے قائم نہ ہو, بل بغیرہ, بلکہ دوسرے میں قائم رہے, خود سے قائم نہ رہ سکے. مثلا کلر, رنگ. آپ نے کبھی رنگ کو دیکھا ہے؟ آپ نے رنگین چیز کو دیکھا ہے, رنگ کو نہیں دیکھا ہے آپ نے. میں آپ سے کہوں کہ مجھے بلیک کلر دکھائیں, آپ کیا دکھائیں گے؟ آپ کوئی چیز دکھائیں گے. آپ بلیک کلر نہیں دکھائیں گے. میں آپ سے کہوں گا مجھے ریڈ کلر دکھائیں, آپ جائیں گے اور یہ دکھائیں, جی یہ ریڈ کلر ہے. نہیں, ریڈ کلر آپ نہیں دکھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ریڈ کلر کی آپ مجھے شرٹ دکھائیں گے, یا لال کلر کا آپ گلاب دکھائیں گے. اسی طرح جس طرح کلر جو ہے یہ عرض ہے, بل بغیرہ, دوسرے کے ذریعے سے قائم رہتا ہے. تو جس طرح کلر عرض ہے, اسی طرح خوشبو بھی کیا ہے؟ عرض. خوشبو بھی عرض ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جوہر کے معنی اور عرض کے معنی. تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے. اس کی مزید تفصیل ہوگی آگے, اس کی تھوڑا اور تفصیل کریں گے. دیکھیں اب اس سلسلے میں تھوڑا اس کی وضاحت کی ہے انہوں نے. کیا نام ہے ان کا؟ یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. اس میں 1070 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ہاں, ان کا نام تھا علامہ عبد البر الاجہوری. اجہوری, ہاں, عبد البر الاجہوری رحمہ اللہ. دیکھیں یہ اس موجودات, یہ دیکھیں یہ بھی بینگ کی بھی بحث ہے. موجودات کے بارے میں بات کرتے ہیں, کہتے ہیں موجودہ دو طرح کی کیا ہوتی ہیں؟ دو طرح کی. ایک عین, یا تو عین ہوگا, ٹھوس کوئی چیز, یہ عین. ٹھیک, عین. وہو ما یقوم بنفسہ, جو خود سے قائم رہے. یہ اسی طرح کیسے؟ بأن یتحیز, کہ وہ سپیس آکیپائی کرے, وہ کوئی سپیس جگہ لے, غیر تابع فی تحیزہ لغیرہ, اور اس سپیس آکیپائی کرے, اس میں یہ کسی کا محتاج, جیسے یہ ہے, یہ جگہ, یا یہ لیپ ٹاپ ہے, اس نے جگہ لی ہے, یہ خود سے لے رہا ہے, اس نے سپیس کو خود سے قائم ہے, اس نے کیا کہتے ہیں اس کو سپیس آکیپائی کی ہے, اور اس آکیپیشن آف سپیس میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اچھا, اب پھر اس کی تھوڑا نے وضاحت کی ہے. فرماتے ہیں اب جو ایسی چیز ہے, فَإِن قَبِلَ الْإِنْقِسَامِ, اگر اس کو ڈیوائڈ کرنا پاسبل ہو, اگر اس کا ڈویژن پاسبل ہو, بِأَن تَرَكَّبَ مِن جُزْءَيْنِ فَصَاعِدَ, کہ یہ ایک یا ایک سے زیادہ حصوں کا بنا ہو, اس کے پارٹس ہوں, فَهُوَ جِسْمٌ, تب اس کو جسم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تب کیا کہتے ہیں؟ جسم. جسم جس کو آپ جسم کہتے ہو, آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسمیت سے پاک ہے, یہ تو آپ کہتے ہیں. اچھا, وَإِن لَمْ يَقْبَلْ الْإِنْقِسَامَ, اگر یہ ڈویژن کو قبول نہ کرے, كَغَایَةِ نُقْطَةٍ, جیسے ڈاٹ, چھوٹا سا ایک ڈاٹ, فَهُوَ جوہر, تو وہ جوہر ہے. تو اس کا مطلب ہے جوہر جو ہوتا ہے اسی سے جسم بنتا ہے. سمجھے بات؟ اب ہم جوہر کو جسم کے معنی میں یوز کرتے ہیں, ورنہ جسم کا مطلب کیا ہے؟ جب بہت سارے جوہر ملتے ہیں تو جسم بن جاتا ہے. تو وہ عین جس کو آپ ڈیوائڈ کر سکے, وہ جسم ہوتا ہے. جیسے یہ جسم ہے, کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے جواہر کا بنا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے جوہر کو آپ سمجھنے کے لیے یہ بالکل وہ نہیں ہے, اس کو آپ ایٹم کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں 2 منٹ کے لیے, سمجھنے کے لیے, آسانی کے لیے, ورنہ فرق ہے ان میں. تو یہ جو ہے, سمجھائی بات؟ تو عین جو ہے, عین کوئی چیز, کوئی عین جو ما یقوم بنفسی, جو خود سے قائم ہے, اگر اس کا ڈویژن پاسبل ہو, اس کو تو ڈویژن پاسبل ہے, اس کو آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر سکتے ہیں, تو اس کو جسم کہتے ہیں, جسم. تو اسی لیے ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ جسم نہیں ہے, اللہ مرکب نہیں ہے. سمجھائی بات؟ اسی طرح, اور اگر یہ عین ہوگا جو انڈیویزبل ہوگا, جس کے ٹکڑے نہ ہو, تو وہ کیا ہے؟ جوہر. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں عرض. عرض کسے کہا؟ فرماتے ہیں عرض کیا ہے؟ وَهُوَ مَا يَقُومُ بِغَيْرِهِ, جو قائم رہے کس سے؟ دوسرے پہ, جو دوسرے کے ذریعے قائم رہے. بِأَن يَتَحَيَّزَ, جگہ لے, یہ بھی جگہ لے, لیکن تابعاً فی تحیزہ لغیرہ, لیکن یہ دوسرے کا محتاج ہو. مثلا ریڈ کلر ہے, یہ بھی جگہ لے رہا ہے, لیکن اس کے لیے پھول کا محتاج, یہ پھول کے ذریعے جگہ لے گا. ریڈ شرٹ ہے, یہ کلر جگہ لے رہا ہے لیکن شرٹ کے ذریعے. ٹھیک ہے.
جیسے فرماتے ہیں اس کے بعد علامہ الاجوری کل الوانی، جیسے کلرز جیسے میں نے پہلے ہی کہا، وہ هو السواد والبیاض، ریڈ کلر یا وائٹ کلر، وغیرہما یا اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس سلسلے میں سمپلی جوہر کسے کہتے ہیں اور عرض کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جناب. اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ کا جو عقیدہ ہے یہ اشعری عقیدت تھے. دیکھیں فرماتے ہیں یہ اب اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ابھی اللہ کی الہیات کی بحث ہے. فرماتے ہیں وَوَيْرَ در هیچ جای فرود آمد نیست. فرماتے ہیں اور وہ کسی جگہ نازل نہیں ہوا ہے، کسی جگہ پہ اس کا نزول نہیں، یعنی وہ آیا اور اس کمرے میں آ گیا. سمجھ آئی بات؟ وَوَيْرَ در هیچ جای فرود آمد نیست، اور اس کا نزول کسی جگہ پہ نہیں، وہ کسی جگہ نازل نہیں. وَبَر جای نیست، اور وہ کسی چیز پر نہیں، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے تو وہ تو جسم کی خاصیت ہے، وہ کسی چیز پہ ہو. تو یہ فرماتے ہیں وَبَر جای نیست، وہ کسی جگہ نہیں. وَدَر جای نیست، اور کسی چیز میں نہیں، کسی چیز کے اندر نہیں ہے. وہ خدا کسی چیز پر نہیں ہے، جس طرح کوئی مادی چیز کسی دوسری مادی چیز پہ ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے استوا علی العرش کا مسئلہ، اللہ تو عرش پہ مستوی ہے، وہ تو آگے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. اللہ وہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، لیکن وہ ویسے نہیں ہے جیسے ایک میٹر دوسرے میٹر پہ ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ جیسے ایک میٹر، ایک مادہ دوسرے مادے پہ ہوتا ہے، یہ وہ استوا نہیں ہے. تو اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ وہ بر جائی نیست، وہ کسی چیز پہ، کیونکہ استوا علی العرش کا ذکر آگے آ رہا ہے. وہ بر جائی نیست، وہ کسی جگہ پر نہیں. وہ در کہتے ہیں میں، آپ کہتے ہیں در دل، میرے دل میں. جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. در دل مسلمان کے دل میں سب سے اونچا مقام اللہ کے بعد رسول اللہ کا ہوتا ہے. تو در کا مطلب ہے اندر. وہ بر جائی نیست، وہ کسی چیز پر نہیں. وہ در جائی نیست، کسی چیز کے اندر نہیں. ٹھیک ہے، ہاں. وہ بی او جائی نیست، اور اس کے بغیر کوئی جگہ نہیں، اس کے بغیر کوئی جگہ نہیں. تو یہاں پہ بھی مراد ہے کہ اس کے علم اور قدرت کے اعتبار سے نہیں، قدرت یعنی اللہ ہر جگہ، کوئی جگہ اس کے بغیر نہیں ہے. اس سے مراد ہے اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت. آپ کہیں گے جی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل آپ ایسا کریں، تفسیر جلالین کو آپ دیکھیں کم از کم، اور تفسیر جلالین کے جو مصنفین تھے امام جلال الدین المحلی رحمہ اللہ تعالی اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، دونوں عقیدے میں اشعری تھے. اشعری بیسکلی اسکول ایک ہے، علم الکلام کا اسکول. تو دونوں نے جہاں پہ بھی آیت آپ دیکھیں اس کو، میں نے اس کو بفضلہ تعالی بالاستیاء پڑھا ہے، جہاں پہ بھی آپ کو یہ ملے گا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ادھر ہے، تو وہ فرماتے ہیں بعلمہ وقدرتہ. ٹھیک ہے، تو وہ یہی بات فرماتے ہیں. وہ بی او جائی نیست، اس کے بغیر ظاہر سی بات ہے اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت سے خارج کوئی جگہ ہے. تو یہ چیز حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں، دیکھیں اب یہ آخری آج کا جو جملہ ہے اس پہ بات کریں گے. فرماتے ہیں وہ اورا، او کس کو کہتے ہیں؟ وہ اورا صورت نیست، اس کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے. البتہ یہ جو مسئلہ ہے صورت کا مسئلہ، اس کے بارے میں بہرحال جو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے یہاں جو عقیدے کے کچھ سکولز ہیں، مثلا معروف سکول جو ہمارے عقیدے کے، ایک تو اشاعرہ کا سکول ہے، دوسرا ماتریدیہ کا ہے، اور تیسرا اثری جن کو ہم سلفی کہتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو سلفی حضرات کا موقف ہے یہ صفات کے بارے میں، تو اس کو ہم نے پوری شر و بست کے ساتھ العقیدہ طحاوی میں پڑھایا ہے. میں نے اس کو پڑھایا تھا، یا الاصول الثلاث میں بھی اسی طرف اشارے ہم نے کیے ہیں، یا ہمارے اشفاق صاحب جو پڑھا رہے ہیں عقیدۃ الرازیین، اس میں انہوں نے بتایا کہ سلفی نقطہ نظر یا اثری نقطہ نظر کیا ہے اس سلسلے میں. یا آج وہ پڑھا رہے ہیں ابن ابی زید القیروانی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا رسالہ، تو اس میں تو تفصیل سے آئے گے، اور اس میں بہت ساری باتوں میں اشاعرہ کا آپ کو رد بھی ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے شاہ ہمدان صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اورا صورت نیست، اس کی صورت. تو میں نے کہا کہ سلفی حضرات میں سے جو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اللہ کے لیے باقی صفات کو مانتے ہیں، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، پھر کہتے ہیں وہ ہماری طرح نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، اسی طرح اس کی صورت بھی ہے، کیونکہ بعض احادیث میں اللہ کے لیے لفظ صورت استعمال ہوا ہے. وہ آپ دیکھیں کتابوں میں تفصیل سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو صورت لفظ استعمال ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کما یلیق بجلالہ، جیسے اس کا وجود، جیسے اس کا دیکھنا، جیسے اس کا سننا، جس طرح وہ اس کے شایع نشان ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت بھی اس کے شایع نشان. تو یہاں سے شاہ ہمدان صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس کی صورت و اورا صورت نیست. اور اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ اس کا اہم جملہ ہے، فرماتے ہیں وہ ہیچ شے، ہیچ ہو گیا کوئی بھی چیز، مانند وائی نیست. یہ کتنا اچھا جملہ ہے، وہ ہیچ شے کوئی بھی چیز، مانند وائی نیست اس کے جیسی نہیں ہے. ہاں، کوئی چیز اس کے جیسی. تو یہ تو اہل سنت کا بڑا مضبوط قاعدہ ہے، ہمارا یہ اصولی قواعد میں سے، قطعی قواعد میں سے، کہ اللہ کے جیسا نہ وہ کسی کے جیسا ہے نا. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی بڑی مضبوط دلیل سورۃ الشورى کی ہے، اور یہ اصولوں میں سے ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا
کوئی نہیں، وہو السمیع البصیر، وہ سمیع ہے، سننے والا اور بصیر۔ دیکھیں لیس کمثلہ شیء کہہ کے کس کا انکار کیا؟ تشبیہ کا، کہ اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تشبیہ اللہ، یعنی ہم تشبیہ، میں نے یہ پڑھائی ہیں چیزیں تہاویہ کے دوران، لیس کمثلہ شیء تشبیہ کا، یعنی اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ پھر کہا لیکن اب کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جب اس کے جیسا کوئی نہیں پھر اس کی کوئی صفت بھی نہیں ہے، کہا نہیں لیکن اس کی صفات ہیں، وہ السمیع البصیر۔ تو پہلے جملے میں تشبیہ کا رد کیا، اور دوسرا وہ السمیع البصیر، اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے، اس میں کس کا رد کیا؟ تعطیل کا۔ تعطیل کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات سے عاری قرار دینا، کیونکہ بہت سارے فرقے ایسے تھے خصوصاً جہمیہ اور معتزلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا اکثر یا ساری صفات کے منکر تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی میں نے جب میں نے تہاویہ پڑھائی ہے تو تب میں نے اس کی طرف اشارے کیے ہیں، کیونکہ تہاویہ میں تو بڑا مبحث اسماء و صفات کا ہی ہے، اور اس میں اہل سنت کا بڑا رہا ہے گمراہ فرقوں کے ساتھ وہ مسئلہ۔ تو یہ متفق علیہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، چاہے آپ اس میں اشعری اسکول کو دیکھیں یا اس میں سلفی اسکول کو دیکھیں۔ تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے کچھ لوگ اپنی وہ تعصب کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے جو سلفی اسکول آف تھاٹ ہے ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تجسیم کے قائل ہے، نعوذ باللہ، یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارے جیسا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے، کون مسلمان ایسا کہے گا؟ اینتھروپومورفزم کہتے ہیں کہ سلفی مثلا کہتے ہیں کہ اللہ کی صورت۔ اب ہم نے دیکھا کہ مثلا اگر سلفی کہیں گے خدا کی صورت ہے، تو کیا میں نے ابھی کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری صورت جیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں جیسا اس کی شان نشان ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں صورت ہے؟ کیونکہ اس نے کہا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ایسا نہیں ہے، جو کہے گا ایسا ہے وہ کافر ہے۔ اللہ کا یہ اس کی صفت ہے، یہ صفت ہے، اسی کو معلوم ہے کہ لیکن ہے۔ اب اس میں آپ کو لگتا ہے کہیں پہ تشبیہ ہے؟ اب جو تعصب ہوتا ہے، تعصب کے جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو چل رہا ہے وہ اس کے خلاف اس کے خلاف، تو اصل میں اسی لیے میں نے پہلی کلاس میں بھی کہا تھا مخالفین نقطہ نظر کو سمجھنا انصاف کے ساتھ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اور آج کے زمانے میں بہت ہی اس کی کمی ہے۔ ہم بس حکم لگاتے ہیں، میں نے اس کتاب کو پڑھا تو اس پہ حکم لگایا۔ تو یہ جو ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کو سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اس میں دو مثالیں دوں گا تو بس اس پہ ہم اختتام کریں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں امام الطحاوی رحمہ اللہ تعالی، اور یہ بڑا ہی سٹینڈرڈ متن ہے اہل سنت کے نزدیک، جس کے بارے میں امام سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تلقتہ الامہ بالقبول، اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے اس کتاب کو۔ تو اس میں کئی جگہ پہ امام الطحاوی رحمہ اللہ نے اس نظریے کا رد کیا ہے، کس کا؟ تجسیم کا۔ تجسیم، کیونکہ جب ہم صفات کو مانتے ہیں پھر کوئی سمجھے کہ جب اللہ کی صفات ہے تو ہماری جیسی صفات ہے، نعوذ باللہ، نہیں۔ تو امام الطحاوی فرماتے ہیں یہ مختلف جگہوں پہ، یہ ایک ہی جگہ پہ نہیں ہے۔ پہلے فرماتے ہیں ایک جگہ لا شیء مثلہ، کوئی چیز اس کے جیسی نہیں، لا شیء، یہ نکرہ ہے، لا شیء مثلہ، یہ عموم کے لیے ہے، یہاں پہ لا شیء مثلہ، کوئی چیز اللہ کے جیسی نہیں، ایک جگہ۔ دوسری جگہ فرمایا ولا یشبہ الانعام، وہ مخلوقات کے مشابہ نہیں، حالانکہ ایک جگہ کہا تھا تو کافی تھا، لیکن دوسری جگہ مزید تاکیدن، کیونکہ جب صفات کا امام الطحاوی ذکر کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہیں کسی کے ذہن میں مغالطہ پیدا نہ ہو، تو اس مغالطے کو توڑنے کے لیے ولا یشبہ الانعام، وہ مخلوقات کے جیسا نہیں۔ پھر حکم بیان کیا، اب دیکھیں حکم بیان کیا، کہا کہ اب جو کہے کہ اللہ مخلوقات جیسا ہے یا اللہ کی کوئی صفت مخلوقات جیسی ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ ومن وصف اللہ، جس نے اللہ کو موصوف کیا بمعنی من معانی البشر، انسانی معانی میں سے کسی معنی سے، جس نے کہا کہ اللہ انسان کے جیسا کسی بھی اعتبار سے ہے، فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ تو تجسیم کا عقیدہ کفر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں تہاویہ پہ درجنوں شروحات لکھی ہیں جو ہمارے سلفی علماء ہیں، معاصر سلفی علماء۔ تو جس میں پہلی جو کتاب ہے وہ تو معاصر نہیں تھی، وہ پرانے علماء ہیں، امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، ان کی تہاویہ پہ شرح دیکھیں تو انہوں نے بھی یہی باتیں بیان کی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ سلفی حضرات تشبیہ یا تجسیم کے قائل ہیں، نعوذ باللہ، تو یہ بڑا ہی الزام ہے، یہ صحیح چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد بس آخر میں دیکھتے ہیں، اس پہ ہم اختتام کرتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ امام غزالی کی جو احیاء العلوم کتاب ہے بڑی اہم کتاب ہے، تو اسلامی لائبریری میں اس کی ایک بڑی امپورٹنس ہے۔ تو اس کے پہلے انہیں عقیدہ بیان کیا ہے، اس کا پہلا باب ہے کتاب العلم، اس کے بعد کتاب القواعد العقائد، عقائد کے قواعد بیان کیے ہیں۔ اور امام غزالی کا میں ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ حضرت شاہ ہمدان جو تھے رحمہ اللہ تعالی، میں نے شاید پہلی کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ جن لوگوں سے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ متاثر تھے، بہت زیادہ متاثر، ان میں سر فہرست جو نام آتے ہیں ان میں پہلا نام امام غزالی کا ہے۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ کو آپ دیکھیں، انہوں نے بہت زیادہ استفادہ حضرت امام غزالی سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ امام غزالی کی وفات ہوئی تھی کس میں؟ 505 میں، 450 میں پیدا ہوئے، 505 میں وفات ہوئی، کل ملا کے 55 سال کی عمر تھی ان کی، اور بہت زیادہ کام کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت شاہ ہمدان کی وفات ہوئی تھی 786 میں، تو یہ ان سے لیکن کافی متاثر۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں، فرماتے ہیں لا یماثل موجودا، ماثلہ یماثل مماثلہ، سملیرٹی، لا یماثل موجودا، وہ کسی موجود جو بھی ہے وہ کسی موجود کے جیسا نہیں ہے، ولا یماثلہ موجود، اور نہ کوئی موجود اس کے جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ موجودا مفعول بھی آیا، یہاں پہ موجود فاعل آ رہا ہے، لا یماثل موجودا، وہ کسی موجود جیسا نہیں ہے اللہ،
ٹھیک ہے. ولا یماثل، اب یہ تو اللہ موجود جیسا نہیں، لیکن کیا موجودات میں سے کوئی اللہ جیسا ہے؟ یہ تو سوال ہو سکتا تھا. کہا نہیں، ولا یماثلہ موجود، اس کے جیسا کوئی موجود ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ولیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز، ولا ہوا مثل شیء، اور نہ وہ کسی چیز کے جیسا ہے. تو یہ ہے اختصار کے ساتھ جس پہ ہم نے بات کی. تو اس کے بعد اگلی کلاس میں ہم تھوڑا روانی چلیں گے، کیونکہ میں وہاں پہ وضاحت کر رہا ہوں جہاں پہ وضاحت کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ اس کو پڑھیں گے بہت سارے مثلا یہ لکھا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس کی وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ یہ تو شاید آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگی، اور آپ کا ایمان شاید اس میں مجھ سے زیادہ ہو اللہ کی قدرت اور توکل کے باب میں. لیکن یہ ٹیکنیکل کچھ باتیں ہیں، یا جو یہ علمی کچھ ہیں، یہ جوہر عرض کسے کہتے ہیں، واجب الوجود کسے کہتے ہیں وغیرہ. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں تھوڑا ہم اس پہ تفصیل سے یہ مطلب روانی ہی اس کو دیکھیں گے ہم. تو آج کے لیے کافی ہے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.